والدین کا مقام اور مرتبہ احادیث کی روشنی میں جس طرح سے بیان کیا گیا، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کا درجہ، ان کا مقام، یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ والدین ہی اولاد کی دنیا میں آنے کا سبب ہے، ذریعہ ہے، اس کی پرورش، پروان چڑھانا، تعلیم و تربیت، یہ تمام کی تمام والدین ہی کے مرہون منت ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کریمہ اس موضوع پر ہیں، جس طرح قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے اقوال سے بھی والدین کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو آپ نے واضح فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال، کہ اعمال میں سب سے افضل، یہاں بہت غور طلب حدیث ہے کہ دو باتوں کا ذکر کیا ہے اختصار کے ساتھ، لیکن ایسی جامع حدیث ہے کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو سمیٹ دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال، کہ سب سے افضل اعمال الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز کا اپنے وقت پر ادا کرنا۔ واہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے وبر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ واہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں نماز کا ذکر کیا گیا، واہ، اور دوسرا حق بندوں میں جو افضل ترین حق ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یعنی پہلا حق اللہ نے اپنا رکھا اور دوسرا حق والدین کا رکھا۔ بالکل، واہ، کہ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کرتا ہے اور والدین اس کے آنے کا ذریعہ ہیں، اور والدین سے زیادہ اولاد کے لیے مخلص، محبت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ یہ تو وہ محبت ہے جو ودیعت کردہ ہے، جو بلٹ ان ہے، ہر فرد کے اندر جو ہے، جو اولاد کا جذبہ رکھتا ہو اور اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، بائی ڈیفالٹ ہے۔ بائی ڈیفالٹ۔ بالکل ٹھیک۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر یہ دریافت کیا گیا کہ بندوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ کا۔ پھر دریافت کیا گیا پھر کس کا، یعنی والدہ کے بعد آپ نے پھر ارشاد فرمایا تمہاری والدہ کا۔ پھر تیسری دفعہ یہ سوال کیا گیا تو آپ نے پھر یہ فرمایا کہ تمہاری والدہ کا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر چوتھی مرتبہ بھی سوال ہوا۔ چوتھی دفعہ جب سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد کا۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ جو ہے والدین کا ہے، اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں، کہ جنت اور دوزخ انہی سے وابستہ ہے کہ انسان اگر فرمانبردار ہو، تابعدار ہو، والدین کی رضا اسے حاصل ہو تو جنت اس کے لیے ہے، اور اگر نافرمان ہو، بدنصیبی ہے اس کی، تو ایسی صورت میں جہنم کے دروازے جو ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا ایک موقع پر کہ والدین اگر انتقال کر جائیں تو ان کا کوئی حق باقی رہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قبر کی زیارت کرنا بھی نیکی ہے۔ اور یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی کہ والدین کا انتقال ہو جائے تو والدین کے جو دوست، احباب، رشتہ دار ہیں ان کی زیارت کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنا، یہ بھی والدین کے حقوق میں سے ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات مجھے بتائیے، کیا کمال آپ بات فرما رہے ہیں، یہ تو ظاہر ہے بہت آگے کی بات آ گئی، سیکنڈری سٹیج کی بات آ گئی، یہاں تو پرائمری سٹیج پہ جو ہے ہمارے اب قدم لڑکھڑا گئے ہیں۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جو والدین کا اپنا حسن سلوک کی بات، یعنی وہ ذرا اس پہ بھی کلام کیجئے نا، کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھے حج مبرور کا ثواب، صحابی نے سوال کیا تھا، ذرا اس بارے میں بھی بتائیے نا۔ جی ہاں، کئی احادیث اس حوالے سے موجود ہیں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور جہاد پہ جانے کی اجازت اس نے چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا تمہارے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں؟ اس نے کہا ہاں حیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اور اولیاء کاملین کے نزدیک تو والدین کی چہرے کی زیارت کرنا جو ہے وہ نیکی سراسر عبادت ہے، اور حج مبرور یعنی ایسے حج کا ثواب حاصل ہوتا ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ سخط الرب بھی فی سخط الوالدین، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ والدین کی رضا کو رب کی رضا کے ساتھ جوڑ دیا گیا، بالکل ٹھیک، کہ والدین کی ناراضگی ہو تو رب جو ہے ناراض ہوتا ہے۔